कैथलिक टीवी के प्रोग्राम कैथलिक ईमान से मैं हूं जैस्पर आशिक, और इस प्रोग्राम में हमने एक सीरियल शुरू की हुई है यीशु मसीह के हवारी, और इसमें हम वन बाय वन तमाम यीशु मसीह के रसूलों का, शागिर्दों का तज़किरा करते हैं और उनकी खिदमात के बारे में आपसे बातचीत करते हैं। और आज जिसके मुतल्लिक़ हम बात करेंगे उसको रसूल हिंद कहते हैं। जब हम ये लफ्ज़ बोलते हैं रसूल हिंद, तो हमें ये एहसास हमारे दिलों में पैदा होता है जैसे हम कोई अपनी बात कर रहे हों। तो आज हम बात करेंगे अपने रसूल की, यानी जिसने इस खित्ते में खिदमत की, मुक़द्दस तोमा के बारे में कि उनकी जो खिदमात क्या हैं, उनकी शख्सियत कैसी थी और उन्होंने क्या खिदमात जो हैं यीशु मसीह के साथ मिलकर अदा की। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आज हमारे साथ इस नशिस्त में हस्बे ममूल शरीक हैं, शामिल हैं मुबश्शिर अंजील जावेद जोसेफ साहब, और उनके साथ हैं मुबश्शिर अंजील इमरान साबर साहब। बाबूजी, मैं आपको कैथलिक टीवी के प्रोग्राम कैथलिक ईमान में वेलकम कहता हूँ। शुक्रिया। तो आज हम बातचीत करेंगे और सबसे पहले जानेंगे बाबू जावेद जोसेफ साहब से कि मुक़द्दस तोमा जो हैं उनका तारफ़ क्या है। सबसे पहले उनके नाम के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि नाम जो होता है वो हर शख्सियत का आईनादार होता है। ये समझ लें कि वो शीशा है जिसमें वो उतारा जाता है और लोग जो हैं उसके बारे में समझते हैं। जिस तरह पुराने अहदनामे में हम देखते हैं कि लोगों के नाम से उनकी शख्सियत जो है उनका बयान हमें मिलता है, और पुराने अहदनामे में बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो यानी दिए गए दोबारा से, जैसे इब्राहिम से खुदा ने अपनी तरफ से उनको नाम दिए। बिल्कुल, जिस तरह इब्राहिम से इब्राहिम हो गया, या यकूब जो है वो आज से तू यकूब नहीं इसराइल है, या हम देखते हैं कि बादशाह है सुलेमान बादशाह, तो उसका नाम जो है वो लेमुएल है। और खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं कि मुक़द्दस मत्ती जो है उसको लावी भी कहते थे, और इस तरह मुक़द्दस पतरस जो है उसका नाम शमौन था। तो दो दो नाम जो हैं उनका सिलसिला ना सिर्फ यानी फ़लस्तीन में या इसराइल के कल्चर में, बल्कि हमारा कल्चर जो है इसमें भी दो नाम जो है उनका ज़िक्र हमें मिलता है। अक्सर हमारे घरों में इस तरह होता है कि दो नाम से जाने जाते हैं, जैसे मुक़द्दस तोमा का नाम तुआम। हाँ जी, तो इस तरह से देखते हैं हम कि हर शख्स जो है उसका दो दो नाम है। कोई भी हीरो है या मशहूर शख्स जो होता है दो नाम से जाना जाता है। और खुदा के कलाम में जब हम मुक़द्दस तोमा के बारे में बयान सुनते हैं तो इब्रानी ज़बान में इसका नाम तोमा है, लेकिन जब हम यूनानी ज़बान की बात करते हैं तो उसमें इसका नाम दिदमस है, इसका मतलब जुड़वा है। तो इस तरह से एक और बात जो सामने आती है वो बड़ी हैरानकुन है कि मुक़द्दस तोमा के अमाल जो है किताब, यानी गैर इल्हामी किताब है एक, जो मुक़द्दस तोमा ने लिखी। ना सिर्फ मुक़द्दस तोमा ने अमाल की किताब लिखी है, बल्कि बहुत सारे दूसरे शागिर्द जो हैं उन्होंने भी अमाल अपने लिखे हैं। रसूलों के अमाल ही सिर्फ एक किताब नहीं है, हर रसूल ने जो है वो अमाल लिखे हैं। और मुक़द्दस तोमा की किताब जो है तोमा के अमाल, तो उसमें इसका नाम जो है वो यहूदा दिया गया है, यानी यहूदा जो है वो मुक़द्दस तोमा को कहा गया है। तो ये बड़ी एक अजीब सी बात है कि उसका नाम यहूदा क्यों है, अपने अमाल में वो यहूदा क्यों लिखता है। तो इस तरह से अगर हम तोमा के साथ मिलाएं या दिदवस के साथ मिलाएं तो ये बनेगा कि यहूदा जुड़वा। सही इसका मतलब यही बनता है, जिस तरह तोमा का मतलब भी है यानी जुड़वा तमाम जो है, तो यहूदा जुड़वा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मुक़द्दस तोमा को यहूदा का नाम भी दिया गया है। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि ये जुड़वा भाई थे, बल्कि मुक़द्दस मत्ती की अंजील उसका 13 बाब जो है उसकी 55 आयत में हम देखते हैं कि जब खुदा यीशु मसीह एक घर में बैठे हुए हैं तो वो कहते हैं कि बाहर तेरे बहन भाई जो हैं वो तुझे मिलने के लिए आए हैं। तो वहाँ 4 नाम जो हैं वो दिए गए हैं कि बाहर तुझे यकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा जो हैं वो मिलने के लिए आए हैं। तो इसी तरह मुक़द्दस मरकज़ की इंजील उसका 6 बाब जो है उसमें भी हमें ज़िक्र मिलता है कि किस तरह
खुदाम यीशु के बारे में ये बयान करते हैं कि ये वो बढ़ई नहीं है, यूसुफ का बेटा, और इसके बहन भाई जो हैं हमारे पास हैं, जिनका नाम यूसुफ है, यकूब है, शमौन और यहूदा है। तो इस तरह से ये कहा जाता है, रवायत ये कहती है कि इसे खुदाम यीशु का जुड़वां भाई कहा गया है, लेकिन कतन ये बात नहीं है। खुदाम यीशु तो एक ही थे, एक ही ने जन्म लिया। बल्कि कई स्कॉलर तो ये कहते हैं कि शायद इसकी जो खूबियां थी या इसका किरदार था, बिल्कुल वो इस तरह का था, इसलिए इसके किरदार की वजह से इसको ये जुड़वां लफ्ज़ दिया गया कि वो खुदाम यीशु के साथ उसकी अपनायत, उसकी मोहब्बत और उसके साथ साथ चलना जो है वो इतना करीब था कि लोग समझते हैं कि ये यीशु का जुड़वां भाई है। जैसे कि उसमें ये भी दो क्वालिटियां हैं कि एक तरफ वो दलेर नजर आता है और एक तरफ शक्की भी नजर आता है, बिल्कुल। और एट ए टाइम उसमें ये दो खूबियां बहुत नुमायां हैं। हाँ जी, इसी तरह जब भी याद किया जाता है ना, हम कहते हैं कि ये नहीं, शक करने वाला तोमा, मुतशक्कक तोमा जो है, उसके बारे में आज की यानी तलावतें जो पढ़ी जाती हैं। तो इसलिए तोमा जो है वो शक करने वाला भी है, लेकिन इत्तेकाद में बहुत मजबूत शख्स है वो, और इसके साथ ही उन्हें डर भी है कि बिल्कुल सारे शागिर्द बंद हैं, लेकिन वो बाहर गया है। हाँ, वो बाहर गया है। और हम देखते हैं अंजील मुक़द्दस में बारहा इसका जिक्र हमें मिलता है, यानी अनाजील मुतफ़िका जो हैं, या अनाजील सलासा यानी मत्ती, मरकस और लूका की अंजील जो वो तो इतना इसका बयान नहीं करती, लेकिन यूहन्ना की अंजील जो है वो इसके बारे में बहुत बयान करती है कि वो किस तरह निडर है और इत्तेकाद रखने वाला है। और शक जो करता है, मैं ये समझता हूँ कि उसका शक करना जो है ये भी बड़ा लाजिम है। वो ऐसे ही किसी पे एतबार नहीं करेगा, एतमाद नहीं करेगा कि ये यीशु है। वो कहता है कि जब तक मैं देख ना लूँ, अपनी आंखों से ना देख लूँ, मैं तो यकीन नहीं करूँगा। तो इस तरह से उसकी शख्सियत जो है उसमें ये बातें शामिल हैं। जैसे कि बाबूजी आपने बताया कि उनकी शख्सियत में ये सारी बातें शामिल हैं, तो बाबू इमरान साहब से भी पूछेंगे कि उनकी शख्सियत को तफसीलन हम कैसे समझ सकते हैं। अगर हम खुदा के कलाम मुक़द्दस को पढ़ें तो हमें पता चलता है, जहाँ बाकी शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह के साथ कन्वर्सेशन, गुफ्तगू करते दिखाई देते हैं, तो मुक़द्दस तोमा जो हमारे इस खित्ते के रसूल हैं, उनकी भी गुफ्तगू, उनके अल्फाज और उनके खुदावंद यीशु मसीह के साथ वालहाना मोहब्बत, इसका कलाम मुक़द्दस में हमें बहुत तफसील के साथ तज़किरा मिलता है। सो मैं बात करना चाहूँगा, पहला वाक़या है कि जब खुदावंद यीशु मसीह बैतनिया गांव में अपने दोस्त लाजर को ज़िंदा करने के लिए जा रहे हैं, तो मुक़द्दस तोमा ही हैं जो इंसानी तौर पर एहसासमंदी रखते हुए खुदावंद यीशु मसीह को कहते हैं कि आप वहाँ पर ना जाएं, आपकी जान को ख़तरा है, दुश्मन है, और कहीं आपको नुकसान ना पहुँचाया जाए। तो खुदावंद यीशु मसीह ने जब इस बात पर मना किया, तो फिर यही वो तोमा हैं जिनके अंदर इतनी दिलेरी आई कि उन्होंने फिर बाकी रसूलों को भी साथ शामिल करके कहा, अगर ऐसा है तो भाइयों आओ हम भी इसके साथ मरने चलें, ताकि इसके साथ मरें। यानी कि एक तरह से इस बंदे के अंदर हमदर्दी के जज्बात भी हैं। बेशक अगर हम देखें मसीही तालीम में कई बार इसको शक्की और इसी अल्फाज से अदा किया जाता है, लेकिन अगर हम डीपली इनकी शख्सियत को देखें तो ये बहुत मोहतात इंसान है, लेकिन इसके साथ ही साथ इनके अंदर जुर्रत भी है। जब चीज़ इनके लिए क्लियर हो जाती है तो फिर इनके अंदर किसी तरह की कोई दो रंगी नहीं पाई जाती। बाबूजी, खौफ इंसान का ख़त्म ही तब होता है जब वो चीज़ों की सही माहियत जान ले। सो मुक़द्दस तोमा ही हैं जो जुर्रत के साथ फिर बाकियों को भी कहते हैं कि अगर ऐसा है तो फिर हम भी इनके साथ ही जाएंगे और इसके साथ ही मरेंगे भी। सिर्फ साथ नहीं जाएंगे, वो मकाराना रवैया नहीं रख रहे, बल्कि सिंसियर तरीके से अपने आप को क्लियर कर रहे हैं कि फिर जाना है तो फिर ऐसे नहीं जाना, सिर्फ खड़े होने के लिए नहीं जाना, फिर जो भी हो हम इसके साथ खड़े हैं। सो मैं दूसरा वाला पेश करना चाहूँगा। खुदावंद यीशु मसीह को मुक़द्दस तोमा ही हैं जो कहते हैं कि ए खुदावंद, हम नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, फिर वो राह हम क्यों कर जाने। यानी खुदावंद यीशु मसीह हमेशा तहकीक की बात करते हैं, हमेशा जुस्तजू, तजस्सुस इनके अंदर बहुत नुमाया है।
سو انہی کا یہ سوال اور سوالیہ جملہ تھا کہ ہم وہ راہ کیوں کر جانے جس پر خداوند یسوع مسیح نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ یعنی کہ یہ اتنا بڑا دعویٰ خداوند یسوع مسیح نے مقدس توما کے کریٹ کیے ہوئے اس جملے پر ہی دیا کہ ہم تو اس رستے کو بھی نہیں جانتے، ہم اس راہ کو بھی نہیں جانتے، آپ کہاں جانے کو ہیں، تو کس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں؟ تو خداوند یسوع مسیح نے ان کی اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے صاف طور پہ یہ کہہ دیا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، اور کوئی اور دروازہ نہیں ہے باپ تک پہنچنے کا، باپ تک جانے کا وسیلہ صرف میں ہوں۔ یعنی آج ہم نے یہ اگر بات سیکھی ہے تو مقدس توما کے وسیلے سیکھی ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ راہ، حق اور زندگی ہے۔ اور تیسرا جو بڑا مضبوط ہے وہ یہ ہے کہ جب توما رسول خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد خداوند یسوع مسیح اپنے رسولوں پر ظاہر ہوئے تو توما ان کے درمیان موجود نہیں تھے۔ سو کلام مقدس میں واقعہ درج ہے کہ جب انہیں پتہ چلا کہ خداوند یسوع مسیح ان پر ظاہر ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بس بھائی، میں نہیں یہ بات ماننے والا، میں سنی سنائی باتوں پر اعتبار نہیں کروں گا، میں جب تک اس کے ہاتھوں میں سوراخوں کی جگہ اپنی انگلی نہیں ڈال لوں گا، جو ان کی شخصیت کے بارے میں بہت نمایاں کردار اور ان کا اظہار ہمیں ملتا ہے۔ اور انہوں نے صاف کہا کہ میں جب تک اس کی پسلی میں اپنا ہاتھ نہ ڈال لوں گا میں اعتبار نہیں کروں گا۔ میں آج کے دن یہ کہنا چاہوں گا، شکر گزار ہیں انجیل نویس یوحنا کا جنہوں نے یہ واقعہ ہو بہو ایسے ہی لکھ دیا، انہی الفاظ سے لکھ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقدس توما جب یہ شکی انداز میں یہ جملے کہہ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کا شکریہ، ان کی شخصیت کے اس پہلو کا شکریہ کہ اگر یہ جملہ شاید انہوں نے نہ بولا ہوتا تو آج بہت سے لوگ یسوع مسیح کے جی اٹھنے پر شک کرتے اور کہتے کہ شاید کوئی اور شخص جو ہے وہاں پہ ظاہر ہوا ہے، لیکن یسوع نے بھی جب یہ ساری چیزیں دکھا دیں ہاں جی تو ہمارا یقین جو ہے اور بڑا ہے۔ میں بتانا چاہوں گا ابتدائی کلیسیا کو اس بات کا بڑا سامنا رہا ہے، لوگوں نے باقاعدہ طور پر اس پہ باقاعدہ مہم جوئی کی کہ نہیں وہ ان کی آنکھوں کا دھوکہ تھا، وہ فریب نظر تھا، وہ ان کے ساتھ اتنی والہانہ محبت رکھتے تھے، ان کو جاگتے سوتے یسوع 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 نظر آتا تھا، وہ اس کے دیوانے تھے۔ سو یہ صرف فریب نظر تھا اور کچھ نہیں۔ تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں انجیل نویس نے خداوند یسوع مسیح کی زندگی کو لوگوں کے سوالات کے جواب دینے کے لیے تو نہیں لکھا، یہ ہمارے لیے کلیئر ہونا چاہیے۔ انجیل نویس کے سامنے صرف نجات کے وہ واقعات تھے جو ایمان کو بڑھانے کے لیے ضروری تھے۔ بالکل، وہ سوالوں کے جواب لکھنے کے لیے اپنی انجیل نہیں لکھ رہے یا یسوع مسیح کی انجیل نہیں لکھ رہے۔ اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں مقدس توما کا یہ کہنا کہ میں اس کے ہاتھوں کے سوراخوں میں انگلی نہ جب تک ڈال لوں، اس کی پسلی کو چھو کر ہاتھ ڈال کر نہ دیکھ لوں، میں اعتبار نہیں کرنے والا، ان کا شکریہ۔ اور کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ جب یسوع مسیح نے دوبارہ ظاہر ہو کر اسے دعوت دی کہ آؤ دیکھو توما، جیسے تیری تسلی ہوتی ہے، جیسے تو مطمئن ہوتا ہے، وہ تیرے لیے ضروری ہے، دعوت ہے، آ میری پسلی میں ہاتھ ڈال، میرے ہاتھوں میں انگلی ڈال۔ یسوع مسیح جانتے تھے کہ میرا یہ شاگرد جس نے ہندوستان میں جا کر آپ کو، مجھے، جس کے ہم پھل ہیں، یہ ساری دھرتی کے مسیحی ہم انہی کا پھل ہے۔ یسوع مسیح سمجھتے تھے اگر میرا یہ حواری خود ہی سیٹسفائیڈ نہ ہوا تو کسی دوسرے کو سیٹسفائیڈ کیسے کرے گا؟ یہ اتنی دور کی منزل پہ اتنی روحوں کو انہوں نے جیتنا ہے، اس کو مطمئن کرنا، سیٹسفائیڈ کرنا ضروری ہے، لازمی ہے۔ آج اگر یہی کلیئر نہ ہوا تو یہ کسی اور کو کیسے سیٹسفائیڈ کرے گا؟ بالکل، استاد کو ویسے بھی پتا ہوتا ہے اپنے ہر شاگرد کا، اور خداوند یسوع مسیح اس کی نیچر کو سمجھتے تھے۔ تو میں بات کرنا چاہوں گا کہ مقدس توما نے دیکھ کر تسلی کی اور پھر پکار کر گواہی بھی دی کہ تو ہی میرا خداوند اور تو ہی میرا خدا ہے۔ یعنی تب انہوں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر سلنڈر کیا ہے، کلیئر واضح کر دیا ہے کہ اب مجھے سمجھ آ گئی ہے، اب میں سمجھ گیا ہوں
کہ آپ صرف روح نہیں بلکہ بدن سمیت جی اٹھے ہیں. بالکل. اور پھر ان کی زندگی کا یہ لفظ جب انہوں نے اپنے آپ کو سلنڈر کیا ہے، یہی سچ مچ ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا یو ٹرن تھا. میں کہنا چاہوں گا آج کئی بار ہمارے لیے بدقسمتی کی بات ہے، ہم خدا کے معجزات ریسیو بھی کر لیتے ہیں، ان کو لے بھی لیتے ہیں اپنی زندگی میں، اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیتے ہیں، اس کے باوجود کئی بار اقرار نہیں کرتے. اقرار نہیں کرتے. لیکن مقدس توما کی شخصیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب انہیں سمجھ نہیں باتیں آ رہی تو وہ بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں. بے شک انہیں کوئی شکی کہے، انہیں کوئی ایمان میں کمزور کہے، لیکن وہ یہ سارے ٹائٹل لینے کے لیے تیار ہیں. لیکن جب سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر وہ سنسیئر ہو کر ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. بالکل بابو جی. مکارانہ رویہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں شکی چلیں یہ ہمارے الفاظ ہیں یا تحریر میں بھی کئی دفعہ ہم ایسے کہہ دیتے ہیں. جی. لیکن اصل میں تو وہ ایک تحقیق کرنے والا بندہ ہے. جی. اور مشاہدہ کرنے والا بندہ ہے اور چیزوں کو صحیح نظر سے دیکھنے والا بندہ ہے. تو بابو جی ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ مقدس توما جیسے بابو جی نے ذکر کیا کہ انہوں نے اس براعظم ایشیا میں یعنی ہند کے علاقہ میں آ کر اپنی خدمات کو سر انجام دیا اور اپنی پاسبانی خدمت میں انہوں نے مشکل سفر بھی ظاہری باتیں کیے. تو کیا کہیں گے ان کی اس پاسبانی یا مشنری خدمت کے بارے میں؟ خداوند کے اس حکم کو بجا لانے کے لیے جو خداوند یسوع المسیح نے آسمان پر اٹھائے جانے کے وقت اپنے شاگردوں سے کہے کہ تم دنیا کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. اور جب خداوند یسوع آسمان پر اٹھائے گئے ہیں اور ایک عجیب سی جرت جو شاگردوں کو ملی ہے اور اس کے مطابق انہوں نے ابھی فیصلہ کیا کہ کون کدھر جائے گا، تو اس کے لیے انہوں نے کرا ڈالا اور ہندوستان کا کرا جو ہے وہ مقدس توما کے نام نکلا. اور جب مقدس توما کو یہاں کا کہا گیا تو مقدس توما بہانے بنانے لگا کہ نہیں میں تو عبرانی ہوں، میں ہندوستان میں جا کے کس طرح خدمت کروں گا. تو اس طرح سے جب اس نے یہ سوچا کہ یہ تو بہت لمبا سفر ہے، بڑا سفر ہے اور میں اس سفر سے واقف بھی نہیں ہوں، تو اس نے انکار کیا کہ نہیں جی میں اتنی دور نہیں جا سکتا. اور خدا یسوع اس پر ظاہر ہوئے اور کہنے لگے کہ نہیں توما تجھے ادھر جانا ہے جدھر تیرا کرا ہوا ہے اور تو وہاں منادی جا کے کرے گا. اور اس نے کہا کہ نہیں خداوند میرے لیے یہ بہت مشکل ہے. اور اس وقت ایک بادشاہ تھا ادھر ہندوستان میں، گندا فارس یا گنڈوفر بھی اس سے کہتے ہیں. اس کا ایک جو شخص تھا ابانس اس کا نام ہے، وہ اس وقت یروشلم میں گیا ہوا تھا اور اس کے لیے وہ کام کرتا تھا. اور بادشاہ نے اسے یہ کہا کہ اگر یروشلم سے تجھے کوئی اچھا ممار ملے تو وہ بھی ساتھ لے کر آنا تاکہ میں اسے اپنا محل جو ہے وہ بنوا سکوں. تو یہ وہ وقت تھا کہ خدا یسوع المسیح جو ہیں وہ مقدس توما پر جب ظاہر ہوئے اور ساتھ ہی ابانس سے بھی اس نے بات کی کہ یہ میرا غلام ہے، میں اسے بیچنا چاہتا ہوں. یہ خدا یسوع کی روایت ہے کہ اس نے کہا میں اسے آپ کے ہاں بیچنا چاہتا ہوں، اور 30 سکوں سے یعنی مقدس توما کو بیچ دیا گیا. اور پھر ابانس جو ہے وہ کہتا ہے کہ کیا یہ واقعی تیرا آقا ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ میرا آقا ہے، اور جس طرح انہوں نے کہا ہے میں آپ کے ساتھ جاؤں گا. اور پھر مقدس توما جو ہے وہ خدا یسوع سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ جہاں چاہیں مجھے بھیج دیں، میں جانے کے لیے تیار ہوں. تو بہت سارے مورخ جو ہیں وہ بھی اس بات کا بیان کرتے ہیں، جس طرح مورخ یوسیبس ہے، وہ کہتا ہے کہ جب مقدس توما کو بھیجا گیا تو یہ پارتھیا میں اس نے جا کے اپنی خدمت جو ہے وہ شروع کی. اس وقت پارتھیا جو ہے یہ ایران سے لے کر یہ سارا ہندوستان کا علاقہ جو ہے یہ اس میں شامل تھا. یعنی براعظم ایشیا میں یہ سارے آتے ہیں. ہاں براعظم ایشیا میں ہیں، لیکن ایران اور افغانستان اور ہندوستان یہ ایک ہی بلاک تھا اس وقت. جی. اور اس کا نام اس وقت ہندوستان بھی نہیں تھا، اسے وادی سندون کہتے تھے، یعنی وادی سندھ. تو اس کا سلسلہ جو یہ ٹگرس تک پھیلا ہوا تھا، ایران سے لے کر ٹگرس تک بہت بڑا ایریا ہے. اور جو فارس کی جھیل ہے
اس سے سلسلہ شروع ہوتا ہے. اس وقت ایران کا نام فارس تھا. فارس کی جھیل جو ہے اس سے لے کر بحر کیسپین تک یہ بہت بڑا سلسلہ تھا. اسی لیے توما کہتا ہے کہ یہ میرے لیے تو یہ بڑا مشکل ہے. تو مورخ جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ اس نے آ کر یہاں پارتھیا میں اپنی خدمات جو ہیں وہ شروع کی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جو مجوسی لوگ تھے ان میں بھی انہوں نے خدا کا کلام جو ہے پارتھیوں میں اور مجوسیوں میں خدا کا کلام جو ہے اس کو پیش کیا. اور اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں ابانس کے ساتھ مقدس توما اور ابانس جو ہے وہ آتے ہیں اور آ کر ٹیکسلا اس وقت بہت ہی ویل کلچرڈ یعنی شہر تھا. آج تو وہ یعنی کھنڈرات بنا ہوا ہے, لیکن یعنی اگر وہاں بادشاہ رہتا تھا تو وہ تو ایک دارالخلافہ کی حیثیت رکھتا. دارالخلافہ جی. اور ٹیکسلا کے بارے یہ مشہور ہے کہ یہ 4 دفعہ تباہ ہوا ہے, اور اس وقت ٹیکسلا میں بہت بڑی بڑی یونیورسٹیاں تھیں اور لوگ جو ہیں وہ آ کر یہاں تعلیم حاصل کرتے تھے یہاں وادی سندون میں. تو اس طرح ابانس جو ہے وہ مقدس توما کو ساتھ لے کر آیا اور گنڈا فارس جو ہے بادشاہ اس کے سامنے پیش کیا کہ یہ شخص جو ہے یہ مجھے یروشلم سے ملا ہے اور یہ اچھا ترخان ہے, بڑھئی کا کام اچھا جانتا ہے. اور اس نے اپنا کام جو ہے وہ شروع کر دیا, اور اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے کام میں ماہر جانا گیا. تو بادشاہ نے اسے ایک کام سونپا, اور وہ کام کیا تھا کہ تو میرا محل بنائے گا. اور بادشاہ جب اسے محل کے لیے پیسے دیتا ہے تو مقدس توما کیا کرتے ہیں کہ وہ پیسے جا کر غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں. اور اسی طرح جب بھی وہ گنڈافر بادشاہ جو ہے وہ پیسے دیتا وہ جا کے غریبوں میں بانٹ دیتا ہے. اور اس کا ایک بھائی تھا جاد اس کا نام تھا, وہ بہت اس بات سے یعنی خفا تھا, جیلس تھا کہ یہ شخص کرتا تو کچھ ہے نہیں ہے, نہ گنڈافر کا جو محل ہے وہ تعمیر ہو رہا ہے, یہ کیا کرتا ہے سارا کچھ. اور جب یہ سوچ رہا تھا تو اس نے کہا کہ یہ جو یعنی بادشاہ تو لے کے آیا نا ابانس تیرا بندہ توما لے کے آیا جو, یہ تیرے لیے کچھ نہیں کر رہا, کوئی محل نہیں تعمیر کر رہا. اور اس نے کہا کہ مقدس توما جو ہے اس کو یعنی میں خوش ہوں گا کہ اس کا یعنی جسم جو ہے چمڑا جائے اور دیڑا جائے اور اسے آگ میں پھینک دیا جائے. یہ اس کی جاد کی جو بادشاہ کا بھائی تھا اس کی خواہش تھی کہ ابانس کو بھی اور توما کو بھی ساتھ ہی پھینک دیا جائے. تو جب وہ یہ سوچ رہا تھا تو جو ہمارے ادھر کلچر ہے نا پنجابی میں اسے کہتے ہیں پرواریا جانا, بالکل. تو اس طرح کا عمل جو ہے وہ جاد کے ساتھ بھی ہوا. اور اس نے کیا دیکھا ہے کہ میں آسمانوں پہ گیا ہوں اور ایک خوبصورت محل جو ہے وہ ادھر تیار ہے, سنہری محل. اور اس نے کہا کہ یہاں مجھے ایک کمرہ جو ہے مل جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہاں تجھے کمرہ نہیں ملے گا کیونکہ یہاں گنڈافر بادشاہ جو ہے اس کا محل تعمیر اور یہ سارے کمرے جو ہیں یہ فل ہیں, پیک ہیں یہ. اور جب صبح ہوئی تو اس نے جا کر بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت, مجھ سے جتنی مرضی تو دولت لے لے, لیکن وہ محل جو تیرے لیے تعمیر کیا گیا ہے وہ محل مجھے دے دے. اور بادشاہ نے کہا کہ کل تک تو یہ کہہ رہا تھا کہ ادھر کوئی محل ہی نہیں ہے اور آج ساری دولت دینے کی بات کرتا ہے. وہ کہنے لگا کہ رات کو میں جو زیارت کر کے آیا ہوں بہت خوبصورت محل ہے. سو جاد اور گنڈافر جو ہے وہ مقدس توما پر ایمان لائے اور انہوں نے مسیحیت کو قبول کیا. تو اس طرح سے یہ ٹیکسلا میں مسیحیت کا آغاز جو ہے وہ ہوتا ہے. اور ہمیں فخر ہے کہ پاکستان میں, ہندوستان میں یا وادی سندھون میں پہلی صدی سے ہی مسیحیت کا آغاز ہو گیا. پہلی صدی سے ہی مسیحیت کا آغاز اور ہماری دھرتی سے ہو گیا. اور اس لیے ہمیں یہ فخر ہے کہ مقدس توما جو ہیں وہ پاک و ہند کے مربی بھی ہیں جو مسیحیت کا بیج یہاں لے کر آئے. تو اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ آگے وہ اپنا سفر شروع کرتے ہیں. اچھا بابو جی, یہ مقدس توما کی جو خدمات ہیں کیا یہ پارتھیا سے لے کر ٹیکسلا تک ہی محدود رہیں یا یہ آگے بھی بڑھیں؟ بھائی جیسپر صاحب, مقدس توما کی خدمات جب ہم یعنی دیکھتے ہیں یا مورخین جو ہیں تاریخ دان جو لکھتے ہیں وہ مقدس توما کی خدمت بہت بڑی ہے. یعنی اس ایریے میں یہاں مسیحیت کا بیج بو کر وہ یہاں سے پھر آگے گئے ہیں مدراس کی طرف, کرانگا نور کی طرف, اور وہاں جا کر مسیحیت کا بیج بویا ہے. اور یہ بھی روایت ہمیں ملتی ہے کہ وہ وہاں سے چائنا بھی گئے ہیں اور چائنا تھوڑی دیر مسیحیت کا بیج بو کر پھر وہ واپس آئے ہیں. اور جب واپس آئے ہیں تو مدراس میں وہ لوگوں کے ساتھ یعنی خدا یسوع کا کلام جو ہے وہ پیش کرتے ہیں اور لوگ جو ہیں اس کے کلام سے بہت متاثر تھے. اور بادشاہ جو ہے وہ بھی مسیحی ہوا
اور ساتھ اس کے لوگ جو تھے وہ بھی مسیحی ہوئے. لیکن یہاں کے ایریے کے جو لوگ تھے, کیونکہ ایرینز لوگ تھے اور برہمن جو ہیں جنہیں ہم بامن کہتے ہیں, ہندو طبقے کے لوگ جو ہیں, براہمن, انہوں نے یہ سوچا کہ یہ بندہ جو ہے یہ تو ہمارا مذہب ختم کرتا جا رہا ہے, اور انہوں نے غصے میں آ کر پھر مقدس توما جو ہے اس کو مروا دیا. اور روایت ہے کہ مالابار میں اس کو نیزے کے ساتھ جو ہے وہ قتل کیا گیا, شہید کیا گیا. تو اس طرح سے اس کی شہادت جو ہے وہ مالابار میں, مالابار انڈیا میں. تو یہ روایت ہے کہ جب انہیں دفن کیا گیا اور جس قبر میں دفن کیا گیا اس قبر کے اوپر جو سلیب رکھے گئے تھے ان سے ہمیشہ جو ہے وہ خون رستا تھا, اور جو ایمان کے ساتھ اس خون کو جا کر ٹچ کرتا تھا وہ شفا پاتا تھا. یہ بہت بڑی بات ہے. اور پھر کلیسیا کو جب پتہ چلا تو پھر وہ یہاں سے انہیں اپنے پاس لے گئے. تو اس طرح سے روایت ہمیں ملتی ہے کہ اس کو نیزے کے ساتھ شہید کیا گیا, اور مدراس میں ہی اس کو شہید کیا گیا. مالابار اس کی وہ جگہ ہے, آج اس جگہ پہ چرچ بھی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ وزٹ کرنے بھی جاتے ہیں, دیکھنے بھی جاتے ہیں, زیارت کرنے جاتے ہیں. اور 3 جولائی کو مقدس توما کی جب عید منائی جاتی ہے تو اس جگہ پہ بہت رش ہوتا ہے. لوگ بڑی عقیدت کے ساتھ مقدس توما کے چرچ پہ جاتے ہیں اور اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. اور کلیسیا نے جو انہیں نشان دیا ہے وہ ہے نیزہ اور گنیا, کیونکہ وہ ممار تھے, مستری تھے, ترخان تھے, تو گنیا جو ہے وہ انہوں نے نشان دیا ہے, اور ساتھ نیزہ جس کے ساتھ وہ شہید کیے گئے تھے یہ کلیسیا انہیں علامت دیتی ہے, نشان دیتی ہے. جب آپ یہ لفظ بولتے ہیں نا کہ اس نے ترخان جو ہے بن کر وہ یہاں پہ آئے, تو مجھے یاد آتا ہے کہ جیسے خداوند یسوع مسیح کی چھوٹے ہوتے کی تصویریں دیکھیں تو وہ خود بھی اپنے باپ کے ساتھ وہ بھی ترخانوں کا کام جو ہے وہ جیسے سیکھ رہے ہوں یا کر رہے ہوں, تو انہوں نے, میں سمجھتا ہوں کہ شاید اپنا ہنر ہی آگے ٹرانسفر اور کر دیا. یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع بھی یعنی بڑھئی تھے, اور یہ بھی بڑھئی تھا, شاید اسی وجہ سے انہیں جڑواں کہہ رہے ہیں. بابو عمران صابر صاحب, جیسا کہ بابو جاوید صاحب نے ان کی بہت سی خدمات کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ انہوں نے پاک و ہند میں یہاں منادی کی, اور ہم سب ان کے وسیلہ سے آج مسیحی ہیں. تو کیا کہیں گے ان کی خدمات کے بارے میں؟ ان کی خدمات کے بارے میں سمجھتا ہوں ان کی خدمت کا ایک بہت اچھا پہلو ہمارے سامنے آتا ہے کہ وہ تحقیق کرنے والے شخص تھے, سچائی کو جاننے والے شخص تھے, اور سچائی کو صرف سن کر اعتبار کرنے والے نہیں بلکہ اپنے شخصی تجربے سے, اپنی ذات سے جب تک اس کو خود آزما نہ لیتے اعتبار نہیں کرتے تھے. میں سمجھتا ہوں مسیحی ایمان کا یہ ایک بڑا اچھا پہلو ان کے وسیلہ سے نمایاں ہوتا ہے کہ کوئی انسان جتنا ہی وہ ایمان میں کمزور بندہ ہوتا ہے, اگر ایمان کی اسے سمجھ آ جائے وہ ایمان کا اتنا ہی مضبوط نمائندہ اور اشتہار بن جاتا ہے. مقدس توما ایمان میں کمزور تھے, لیکن جب ایمان کو سمجھ گئے تو ایمان کے اتنے ہی اچھے گواہ, اور اتنے بڑے خطے میں آ کر اتنا کچھ پروڈیوس کرنا اس ایمان کے لیے, اتنے ایماندار لوگوں کو پیدا کرنا اور اس ایمان میں شامل کرنا, یہ ان کی شخصیت سے ایک بہت بڑا پیغام ہمیں ملتا ہے کہ ہم مسیحی ایمان کو سمجھیں, مسیحی ایمان کو جانیں, اور اس کے ذریعے اپنی شخصی زندگی میں تجربہ لیں. کئی بار ہم صرف سنی سنائی باتوں کو, اپنے مسیحی ایمان کو بھی ایک سٹوری سمجھ کر, کہانی سمجھ کر لے رہے ہوتے ہیں اور اس میں چل رہے ہوتے ہیں, لیکن شخصی طور پر اس کو اپنے اندر قبول نہیں کر رہے ہوتے. مقدس توما کی شخصیت کا ایک بہت بڑا میرے لیے پیغام یہ ہے کہ کوئی مسیحی ایمان کو کسی بھی اینگل سے آزمانا چاہے, ہم اس کو قبول کریں, ہم اس کا برا نہ منائیں, اس پر تنقید کرنے والے لوگوں کو پازیٹیو لیں, مسیحی ایمان کے اوپر کویسچن کرنے والے لوگوں کو پازیٹیو لیں, اور انہیں دعوت دیں کہ آپ آئیں, جیسے چکھو اور دیکھو خدا کیسا بھلا ہے, کہ ان کو دعوت دیں, کیونکہ مسیحی ایمان کے اپنے اندر اتنی طاقت ہے, یہ اتنا خود سے اتنا سالڈ ہے, کھرا ہے کہ یہ
किसी भी इंसान को बदलने की कुदरत रखता है। और मुकद्दस तोमा की शख्सियत हमें ये बहुत बड़ा पैगाम देती है कि हम इन मुखालफतों से, तनकीदी रवैयों से ना घबराएं। हम कौन होते हैं इनके सवालों के जवाब देने वाले, मुतमय्यन करने वाले? मसीही ईमान के अपने अंदर इतना खालसपन है, कुव्वत है, तवानाई है कि वो उस इंसान को तब्दील कर सकता है, खुदा का कलाम। और दूसरा फिर हमें इनकी शख्सियत से ये पैगाम मिलता है कि जब ईमान को समझ लिया ना, तो फिर मकाराना रवैया इनकी ज़ात में नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर बंदे हैं जी, जो अंदर है वही बाहर है। जब समझ आ गई है ना, फिर इस ईमान की खातर लंबे सफ़र भी किए हैं, कुर्बानियाँ भी दी हैं, बहस भी की है, लोगों से मुखालफत भी बर्दाश्त की है, और फिर बहुत कुछ हासिल किया, फल दिखाया है। सो इनकी ज़िंदगी हमें बताती है कि जब तक समझ नहीं आए, वो ये भी कहते रहे मैं पसली में हाथ डालकर चेक करूँगा। जब समझ आ गई है ना, फिर अपना आप सिलेंडर भी किया है, फिर उसके लिए फल भी पैदा किया उतना ही ज़्यादा। जितना ज़्यादा वो तनकीदी बने, उतना ही ज़्यादा वो ईमान के गवाह और मजबूत तरीके से अपनी ज़ात से उसको जलाल भी दिया है। सो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है। कई बार हम मसीही ईमान में चल रहे होते हैं, ना सर्द और ना गर्म, ना अपने अंदर कोई शख्सी गवाही होती है, और फिर वैसा ही हम दरमियाने से ही चलते जाते हैं और सफ़र ख़त्म हो जाता है। लेकिन तोमा की शख्सियत हमें दावत देती है कि जहाँ हमें डाउट है, हम उसको तनकीदी नज़र से भी देखें, उसको कबूल करें, समझें, और जब समझ में आ जाए ना, फिर उसकी गवाही ज़रूर दें। फिर कई बार हम कबूल भी करते हैं, लेकिन उसकी गवाही देना पसंद नहीं करते। सो मुकद्दस तोमा ने जब समझ लिया तो साफ खुला ऐलान किया, तू ही मेरा खुदावन और तू ही मेरा खुदा भी है। बाबूजी, हम समझते हैं कि यहाँ पे जो भी मजहबी जगह हैं, उनकी ज़ियारत के लिए लोग जाते हैं। जैसे कि हुकूमत पाकिस्तान ने करतारपुर, जहाँ पे गुरु नानक का वो कब्र है, वहाँ के लिए इतना पैसा लगाया, और उसको लोगों के लिए एक ज़ियारत का मौका मिला है सिख भाइयों को। और क्या ये हो नहीं सकता कि जैसे टेक्सला में तोमा रसूल आए और वहाँ पे ये इतनी बड़ी गवाही जो है उसने कायम की, तो क्या कहते हैं कि वहाँ कुछ हो नहीं सकता कि हम मसीहों के लिए भी वो एक अच्छी ज़ियारतगाह बन सकें? मैं ये समझता हूँ कि आसार कदीमा के लिए ये बहुत एक बड़ी बात है कि वहाँ मुख्तलिफ़ मज़ाहब के यादगारें जो हैं वो बनी हुई हैं। जिस तरह बुद्धिस्ट हैं उनकी भी है, हिंदुज़म की भी है, और क्रिश्चियन जो हैं उनके लिए भी बड़ी अच्छी यादगार है। और मुकद्दस तोमा के बारे जिस तरह यानी हमने बयान किया कि वो वहाँ रहे हैं, और उनकी याद जहाँ बैठकर मुनादी किया करते थे वो भी है, निशानदही है वहाँ पे। निशानदही है, हाँ जी। और अगर मेनलाइन चर्च हमारे जो हैं वो थोड़ा सा हुकूमत के साथ मिलकर बातचीत करके अगर उधर एक अच्छा खूबसूरत यादगार चर्च जो बनाते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि हम मसीहों के लिए एक बहुत अच्छी ज़ियारतगाह भी होगी, और महकमा जो है आसार कदीमा उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा कि जितने ज़ायरीन जाएंगे वो अपनी अकीदत के साथ जाएंगे, वो अपने ईमान के साथ उधर जाएंगे। लेकिन आसार कदीमा के लिए ये होगा कि उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इज्तमा जो है वहाँ देखने को मिलेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि हम मसीहियों के लिए भी ये बहुत बड़ी बरकत की बात होगी कि अगर मुकद्दस तोमा की जो ज़ियारत है टेक्सला में, क्योंकि हमें इत्तफाक हुआ 2-3 दफ़ा गए हैं उधर, लेकिन अफसोस होता है कि हमने कोई भी जगह जो है ना वहाँ ख़ास नहीं की। बल्कि कैथलिक टीवी ने जब आपने वहाँ प्रोग्राम अरेंज किया तो वहाँ कवरेज भी की, जी जी, लोगों को वो सारे मनाजर दिखाए भी। और मैं ये समझता हूँ कि अगर वहाँ एक यादगार बनती है और हमारे क्रिश्चियन बहन भाई जो है उधर ज़ियारत करने के लिए जाते हैं, और वहाँ मुकद्दस तोमा की हिस्ट्री जो है उसको बयान करने वाले हों, जैसे वो गाइड जो उधर होते हैं, हमारा भी एक गाइड हो। देखें, हम जब गए थे तो वो बंदा मुस्लिम था, जी जी, लेकिन वो बड़ा एक्यूरेट सारा कुछ बता रहा था, सब कुछ बता रहा था। तो ये मेनलाइन चर्च मेहरबानी करके मैं ये कैथलिक टीवी के प्लेटफार्म से ये कहना चाहूँगा कि मेनलाइन चर्च हमारे जो हैं
وہ مہربانی کر کے اس پہ تھوڑا سا غور کریں اور مقدس توما کی زیارت جو ہے وہاں ایک خوبصورت چرچ جو ہے وہ بنائیں تاکہ جتنے بھی زائرین جاتے ہیں وہاں نماز پڑھیں اور اپنی عقیدت کا اظہار کریں۔ تھینک یو ویری مچ بابو جی، آپ نے مقدس توما کے بارے میں سیر حاصل گفتگو کی۔ امید کرتا ہوں کہ ناظرین نے اس تمام سیشن سے بہت برکت پائی ہوگی اور مقدس توما کے بارے میں ڈیٹیل سے جانا ہے۔ سو تھینک یو ویری مچ ناظرین، جیسا کہ آج کے سیشن میں ہم نے مقدس توما کے بارے میں جانا کہ ان کی شخصیت جو ہے وہ بے شک اس طرح کی ہے کہ وہ چیزوں کو پہلے جانتے ہیں اور پھر یقین کرتے ہیں، لیکن جب یقین کر لیتے ہیں تو پھر وہ کسی چیز سے ڈرتے نہیں ہیں، پھر وہ دلیر بن جاتے ہیں۔ آج جب ہم اپنے ایمان کو سمجھ بھی جاتے ہیں، اس پہ یقین بھی رکھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہم گھبرا جاتے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ آج ضرورت ہے ہم سب اپنے ایمان کو آگے بڑھا کر اور یسوع مسیح کی بادشاہی کو عام کر کے زندگی کا تاج حاصل کر سکتے ہیں۔